سوچئے ایک ایسی رات جب اندھیرا صرف آسمان پر نہیں آپ کے اندر بھی چھا گیا، جب ہر طرف سے آپ کو صرف ڈر، جادو، حسد اور نفرت محسوس ہو، تب کیا کریں؟ کس سے مدد مانگیں؟ اس وقت ایک سورہ ہے، چھوٹی سی لیکن اتنی پاورفل کہ وہ اندھیروں کو چیر دیتی ہے، اور وہ ہے سورہ الفلق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس سورت پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ سورت صرف الفاظ کی نہیں، ایک ڈیوائن پروٹیکشن کا سسٹم ہے جو خود اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا تھا جب ان پر جادو ہوا، جب دشمن چھپ کے وار کرتے تھے، جب حسد کی آگ محسوس ہوتی تھی، تب یہ سورہ نازل ہوئی، ایک روشنی کی طرح جو ہر اندھیرے کا جواب بن گئی۔ سورہ الفلق کی مدنی سورہ کے طور پر بھی جانی جاتی ہے، لیکن کچھ مفسرین اسے مکی رہ کر رائے دیتے ہیں، مگر زیادہ تر مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کیا گیا تھا اور اللہ نے انہیں اس کے ذریعے حفاظت کا طریقہ سکھایا۔ یہ وہ دو صورتیں ہیں جو پناہ دینے والی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور کچھ دوسرے صحابہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تھا، ایک یہودی شخص نے جس کا نام لبید ابن اعصم تھا، اس نے جادو ایک کنگھی بالوں اور کچھ چیزوں کے ذریعے کیا جو ایک کنویں میں ڈال دیا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے تھے، دنوں تک سکون نہیں ملا۔ پھر اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے یہ دونوں سورتیں نازل فرمائی تھی، سورہ الفلق اور سورہ الناس۔ اب ہم اس کا تفسیر جانیں گے، یعنی سورت کو سمجھیں گے کہ یہ سورت کیا کہنا چاہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، یعنی کہ کہو میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی، یعنی جو اندھیروں کے بعد روشنی لاتا ہے، وہ ہر برائی کا کشف ہے، وہ ہر برائی سے ہم کو بچا سکتا ہے۔ من شر ما خلق، اس کی مخلوق میں سے کسی بھی چیز کے شر سے، یعنی ایسی کوئی بھی مخلوق، انسان ہو، جن ہو، جانور ہو یا کچھ بھی اور بھی ہو۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیرے کی برائی سے جب وہ چھائے، یعنی رات جس میں چھپی ہوئی برائیاں ہوتی ہیں، چوری، چکاری یا جادو، نفرت۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہ میں پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے۔ یہاں پر ڈائریکٹ ریفرنس بلیک میجک کو یعنی جادو کو دیا جاتا ہے، جو گرہ باندھ کر اس میں جادو کیا جاتا ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد یعنی انواع ایک ڈینجرس پوائزن کی طرح کام کرتا ہے، صرف دل میں نہیں رہتا، ایکشن بن جاتا ہے۔ سورہ الفلق کی کچھ خاص باتیں ہیں یا کچھ اسپیشلٹیز بھی ہیں۔ سورہ الفلق خاص طور پر ان ایکسٹرنل ڈینجر سے بچنے کے لیے ہے جو ہمارے آس پاس ہوتی ہیں، جیسے کہ نیگیٹو انرجی یا حسد برے لوگ یا کوئی چھپی ہوئی سازش سے۔ اس سورہ کی سب سے بڑی اسپیشلٹی یہ ہے کہ یہ صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک اسپرچول اینٹی وائرس۔ جب آپ اس سورت کو دل سے پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اپنے آس پاس ایک نور کا حصار بنا لیا ہو، ایک انویزیبل پروٹیکشن جہاں سے برائیاں ٹکرا کر لوٹ جاتی ہیں۔ اس سورہ میں اللہ سے سیدھا یہ گزارش کی گئی ہے کہ ہمیں ان چیزوں کے شر سے بچا لے جو صرف اللہ ہی دیکھ سکتا ہے، وہ برائیاں جو رات کے اندھیرے میں چھپی ہوتی ہیں، یا وہ لوگ جو گرہ باندھ کر پھونک مارتے ہیں یعنی جادو کرتے ہیں،
اور وہ حسد کرنے والے جو دوسروں کی خوشی برداشت نہیں کرتے۔ یہ سورہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جن پر جادو یا حسد ہوا ہو، بلکہ ہر شخص کے لیے ہے جو چاہتا ہے کہ اس کا دن اور رات اللہ کی حفاظت میں گزرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہر رات سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے جسم پر پھیرتے تھے۔ اس سے نہ صرف فزیکل حفاظت ہوتی تھی بلکہ مینٹل پیس بھی ملتی تھی۔ سورہ الفلق جیسے آیت شفا کو اپنے روٹین کا حصہ بنانا ضروری ہے۔ اس کا ریگولر تلاوت کرنا ایک ایموشنل ڈیٹاکس کی طرح بھی کام کرتا ہے، آپ کو اندر سے کلین کرتا ہے اور باہر کی نیگیٹیوٹی سے شیلڈ بناتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی کے اندھیروں میں روشنی کی کرن بنی رہے اور ہر چھپی ہوئی برائی سے اللہ کی پناہ ملے تو سورہ الفلق کو ضرور پڑھا کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔